جس بدر کے موقع پر ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، جب اللہ کے رسول 313 کو لے کر نکلے 1000 کے مقابلے میں، اور جس جگہ رسول اللہ نے ٹھہر کے یوں ہاتھ بلند کیے اور دعائیں کی، میرے مولا اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لا تعبد فی الارض، میرے مولا میں یہ 313 اپنی محنت لے کے آیا ہوں، اگر یہ آج ختم ہو گئے تو تیری زمین میں عبادتیں کون کرے گا؟ یہ دعائیں رسول اللہ کر رہے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر والی جو چادر تھی وہ چادر سرکتی نیچے گر گئی، صرف تہ بند رہا تھا، اور ایک جسے مقام عریش کہتے ہیں، چھوٹا سا سائبان، آج وہاں جامع عریش قائم ہے، بہت بڑی مسجد، ادھر رسول اللہ ٹھہرے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہو رہی وہ حضور کے پاس آئے۔ اس موقع پہ بھی اللہ کے رسول کے پاس ابو بکر آئے تھے، اور اللہ کے رسول کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ بہت ہو گئی، آپ کے ان آنسوؤں کی لاج رب نے رکھ لی، اللہ آپ کے آنسوؤں کو ضائع نہیں کرے گا، رب آپ کے ان آنسوؤں کو ضائع نہیں کرے گا، بس کر لیں، بہت ہو گیا۔ یہاں ابو بکر آیا تھا۔ تعلق کی باتیں ہوتی ہیں، ایسے موقع پہ کون آتا ہے کون نہیں آتا یہ تعلق کو دیکھا جاتا ہے، تو ابو بکر آیا تھا، یہ ابو بکر صدیق ساتھ ہے۔ وہ بدر سے لے کر تبوک تک حضور پاک کی زندگی کا 27واں غزوہ، 62 سال کے بڑھاپے میں اللہ کے رسول نے جنگ لڑی ہے، جب داڑھی مبارک میں 15 سے اوپر بال سفید ہو چکے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کی 62 سال عمر شروع تھی۔ 1000 کلومیٹر کا سفر ہے مدینہ منورہ سے تبوک، میں گیا ہوں، کئی بار گیا ہوں، اس روٹ پہ آپ جائیں، یہ خیبر اور اولا اور مدائن صالح سے ہوتے ہوئے آپ جا کر تبوک پہنچیں گے، بندے کو سمجھ آ جاتا ہے سفر کہتے کسے ہیں۔ یہ اونٹوں پر اور پیدل اللہ کے رسول کا سفر ہے، جانا اور راستے سے، آنا اور راستے سے۔ اس سفر تک جسے قرآن نے جیش العسرہ کہا ہے کہ سختی کا سفر تھا، تنگی کا سفر تھا، مشکل کا سفر تھا، ابو بکر ساتھ ہے، پہلے سے آخری غزوے تک کوئی موقع نہیں۔ ایک موقع اللہ کے رسول کے ساتھ عجیب پیش آیا، کیا؟ حج کا اعلان ہوا، اللہ نے حج کو فرض کر دیا، تو حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو فرمایا ابو بکر اب میرا حکم ہے، میں اگلے سال رب نے زندگی رکھی انشاءاللہ حج کروں گا اور آپ اور میں اکٹھے کریں گے، لیکن اس بار کچھ اعلانات کرنے ہیں میرے جانے سے پہلے، آپ جائیے مکہ مکرمہ میں اور حاجیوں کے امیر بن کے جائیے اور میری طرف سے یہ اعلان کر دیجئے فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ کہ لوگوں جو ننگے طواف کرنا کعبہ میں کافر آ جاتے ہو اور یہ غلطیاں کرتے ہو، یہ سارے غلطیاں منع ہیں، آج کے بعد یہ نہیں کرنے، رب نے حکم دے دیا، 4 ماہ کی مہلت دے کر آؤ، جاؤ۔ اس طرح کے اعلانات کے معاملات میں حضرت ابو بکر حضور کے حکم پر اکیلے حج میں گئے تھے، ورنہ اس سے بعد والے سال میں ابو بکر حضور کے ساتھ آئے۔ یہ وہاں سے لے کر یہاں تک، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بخار آیا ہے، کسے کہیں جو حضور کے مصلی پہ ٹھہر کے نماز کی امامت کرے؟ کسے کہیں؟ کسے بتائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے، باتیں چلیں، بتایا گیا ابو بکر، اما عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرا والد بہت نرم دل ہے، آپ کے مصلی کو خالی نہیں دیکھ پائے گا، آپ عمر فاروق کو کہہ دیں، وہ جری ہے، شجاعت مشہور ہے اس کی، وہ نماز پڑھا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری فرمائی کہ عائشہ تجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی، ابو بکر کو کہہ اللہ اس کے علاوہ کسی اور کے آنے پہ راضی نہیں ہے۔ لا ينبغي لقوم فيه ابو بکر نہیں امہم غیرو، یہ تو بات ججتی نہیں ہے کہ ابو بکر اور امام کوئی اور بنے، نہیں ہے، ابو بکر کو بھیجو۔ یہ امام ترمذی جامع ترمذی جلد نمبر 2 باب المناقب میں روایت لائے ہیں، حضرت سیدہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے لائے ہیں۔ ابو بکر نے نمازیں پڑھائی ہیں نا، آخری دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا تھا، چاشت کے ٹائم اللہ کے رسول کا انتقال ہے، یہ کوئی 10 ساڑھے 10 کا ٹائم بنتا ہے، صبح کا وقت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر زیارت کی۔ آخری دن میں رسول اللہ کی صحت بہت بحال ہو چکی تھی، بہت حشاش بشاش چہرہ نظر آ رہا تھا،
अबू बकर ने आप अलैहिस्सलाम को देख कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज तो रब का बड़ा करम आपके चेहरे पे नजर आ रहा है, बड़ी सेहत और आफियत वाली आपका मामला और आपकी शक्ल मुबारक है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया और अबू बकर को इजाजत दी कि अबू बकर आप उस बीवी के घर तो अभी तक नहीं गए ना, इतने दिन से आप मेरी वजह से यहाँ मसरूफ थे, वो जो आपका देहात में घर है और आपकी अहलिया है, मैं आपको कहता हूँ आप जाइए। या रसूल अल्लाह मुझे यहाँ नमाजें पढ़ा, नहीं आप जाइए, आपको इजाजत है। अबू बकर अल्लाह के रसूल से इजाजत लेकर गए हैं कि जोहर तक तो वापसी हो जाएगी ना, सुबह की नमाज पढ़ा के जा रहे हैं। चाश्त के वक़्त में अल्लाह के रसूल का इंतकाल अबू बकर मकाम सन में है और वहाँ बताया जाता है, वहाँ से अबू बकर वापस आते हैं और रसूलुल्लाह के चेहरे का बोसा देकर फरमाते हैं, आपने अच्छी ज़िंदगी पाई और अच्छी वफात पाई। और अबू बकर सिद्दीक ने फिर उम्मत को संभाला है, यहाँ खुतबा दिया है, मामलात हैं। मेरी बात का मतलब अबू बकर सिद्दीक के कलमे के वक़्त से लेकर रसूलुल्लाह की वफात हसरत आयात तक हर मौके पे अबू बकर रसूलुल्लाह के साथ रहा।